مروان اسفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی سواری قبلہ رخ بٹھائی اور پھر اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگے۔ میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، کھلی فضا میں اس سے روکا گیا ہے، مگر جب تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 11۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار گھر کی چھت پر چڑھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے 2 اینٹوں پر بیٹھے ہیں اور آپ کا منہ بیت المقدس کی جانب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 12۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم پیشاب کے لیے قبلے کی طرف منہ کریں۔ پھر میں نے آپ کی وفات سے 1 سال پہلے آپ کو دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 13۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ کرتے تو جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے اپنا کپڑا نہ اٹھاتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو عبد السلام بن حرب نے اعمش سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، مگر یہ سند ضعیف ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 14۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، 2 شخص اس طرح پخانے کے لیے نہ نکلیں کہ وہ اپنی شرمگاہیں کھولے پخانہ کر رہے ہوں اور باتیں بھی کیے جا رہے ہوں، بلا شبہ اللہ عز و جل اس بات پر ناراض ہوتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف اکرمہ بن عمار نے مسند بیان کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 15۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسروں سے روایت کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہو کر تیمم کیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 16۔ حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور آپ پیشاب کر رہے تھے، انہوں نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا، حتیٰ کہ آپ نے وضو کیا اور جواب دیا اور معذرت کرتے ہوئے فرمایا، مجھے یہ بات ناپسند آئی کہ طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ راوی کو شبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی طہرن کہا تھا یا علی طہارتن، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 17۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 18۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار لیا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، یعنی ثقات کی روایت کے خلاف ہے، جبکہ معروف سند یوں ہے، ان ابن جریج ان زیاد بن سعد ان زہری ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی پھر اسے اتار دیا۔ مذکورہ بالا پہلی حدیث میں وہم حمام کو ہوا ہے اور اسے صرف حمام نے روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 19۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بہت بڑی بات میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، رہا یہ شخص تو یہ پیشاب سے نہ بچتا تھا اور یہ دوسرا تو یہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک تازہ ٹہنی منگوائی، اسے 2 حصوں میں چیرا اور ہر 2 قبروں پر ایک ایک کو گاڑ دیا اور فرمایا امید ہے کہ ان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔
حناد کے الفاظ یستنزہو پیشاب سے نہیں بچتا تھا کہ بجائے یستترو پردہ نہ کرتا تھا ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 20۔